کہ ہم لوگ جب واقعات کربلا سناتے ہیں نا تو اکثر یہ الفاظ نکلتے ہیں جو کتابوں میں بھی لکھے ہیں، مظلوم کربلا، مسافر کربلا، یہ فلاں، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں. لیکن میں حیرت میں ہوں، یہ میرے پاس گلزار شہداء شیخ عبدالتواب صاحب کی 2 جلدوں میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی معتبر شخصیت ہے ہمارے سنیت میں، اور ابھی بھی الحمدللہ باقید حیات ہے. انہوں نے ایک بات لکھی نا تو میرا دل جو ہے نا وہ ٹھنڈک پڑ گیا کہ اللہ اکبر، وہ کربلا کے دھنی جو میدان کربلا میں رہتے ہوئے بھی ان کی شان یہ تھی. میں نے شہادت کے اصول پڑھے ہیں، یعنی شہید کے لیے اللہ نے کیا کیا منازل رکھی ہیں، یعنی جنت میں کیا کیا عطا فرمائے گا. اور جب میں پڑھتا گیا تو اس بات تک پہنچا کہ نبوت کا جو درجہ ہے وہ صرف ایک درجہ اونچا ہوگا، اس کے ڈائریکٹ بعد کسی کا درجہ ہے تو وہ شہادت ہے. اور اس کی موازنت کراتے ہوئے کہا کہ نبی اور شہید میں موافقت کیسے کیسے ہوتی ہے. اس میں سے ایک موافقت یہ ہے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں، پیغمبر ان کی امت کے لیے ان کا پیشاب اور فضلات پاک ہوتے ہیں. فضلات زمین نکل لیتی ہے، پیشاب بھی زمین جلدی جذب کر لیتی ہے، اور اگر کوئی پی لے تو پیغمبر کی شان یہ ہے کہ ان کے پیشاب پاک ہے، اور شہید کے لیے فرمایا ان کا خون پاک ہے. یہ شہید کے لیے ہے، اور میں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ عام شہید ہے. شہید ہوا اس کے لیے حکم ہے کہ اس کا خون پاک ہے. دوسری بات سنیے، اللہ نے ایک درجہ جو پیغمبر کو عطا فرمایا یہ ان کی شان ہے، لیکن ایک درجہ جو شہید کو دیا گیا نا، فرمایا جب شہید کا آخری سانس ہوتا ہے، یعنی جب اس کی روح جدا ہونے والی ہوتی ہے، اسی وقت سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور قدرت الہی کے جلووں کا دیدار کرایا جاتا ہے. اور اس میں روایت میں لکھا ہے کہ وہ زمین پر پڑا پڑا جنتی محل دیکھ رہا ہوتا. اور یہ جملہ آپ یاد رکھیے، میں جو جملہ دہرانے جا رہا ہوں، عام شہید کے لیے حکم ہے کہ جب وار لگا خدا کا دیدار، آخری لمحہ ہے جنتی محل. اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ کربلا کے میدان میں رات کے سناٹے میں میرے امام نے سب کو بلایا اور پوچھا، یارو مکہ سے مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا کے ریگستان تک آ گئے ہو، کل جو 10ویں کا دین ہے نا وہ شہادت کا دین ہے، اور سب کی گردنیں کاٹ دی جائے گی. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے رخصت ہو جاؤ. یہ لوگ میری شہادت چاہتے ہیں، میں قربانی دے دیتا ہوں، تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں، اور نہ قیامت کے دن میں اپنے نانا سے سوال کروں گا آپ کے تعلق سے. اب سب کو اجازت ہے. میں یہ پڑھ کر حیرت میں ہوں. امام کہہ رہے سب کو اجازت ہے، سب کو اجازت ہے، جا سکتے ہو. ارے جب کسی کو ضرورت پڑتی ہے نا، آدمی جب چند لوگ ہو تو چند لوگوں کو اور بلاتا ہے. اس کی مثال دے دوں، دودھ کی ڈیری پر ماری گاڑی کیا بھٹکائی گئی ہوئی، دودھنی ڈیری اوپر وہ شاکر باپو نے فون کروں، شاکر باپو ہمنا مرید نے فون کرے، رئیس باپو نے فون کروں، یہ ہمنا معتقد، یعنی جتنا مانسو بھیڑا مارا ماٹے تھے نا اتنا منہ ہما والا ہم فائدو رہے نا. لیکن واہ امام تمہاری بہادری کو سلام. مدینے سے کسی فوج کو بلا نہیں رہے، مکے سے صحابہ کو نہیں بلا رہے، معتقدین جو کوفہ اور بصرہ میں پڑے تھے کسی کو خط نہیں لکھا. 9ویں شب میں فرما رہے ہیں سب کو اجازت ہے، تنہا حسین رہے گا. 22,000 کے سامنے امام یہ کہہ رہے ہیں، کہا مجھے تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں، میری اہل بیت کا ہاتھ پکڑو نکل جاؤ. اور جب سب سے یہ کہا نا تو امام نے سوچا یہ اجالا ہے نا اس لیے نہیں جا رہے، چراغ بجھا دیا، اندھیرے میں ہی نکل جاؤ. جب اندھیرا ہوا نا، تھوڑی دیر ہو گئی نا تو امام نے فرمایا کہ عباس، راحت کی تنہائی میں امام نے حضرت عباس کا نام لے کر کہا، عباس تھوڑا چراغ روشن کر دینا بھائی. یعنی جیسے ہی حضرت عباس کا نام لیا نا تو یہ سکتہ طاری ہوا ہوگا. امام کا بھروسہ حضرت عباس علم بردار پر کتنا تھا کہ امام جانتے تھے کہ سب تو جا سکتے ہیں، عباس میدان چھوڑ کر نہیں جا سکتا. یعنی نام لیا اور باقاعدہ حضرت عباس کھڑے ہوئے، چراغ روشن کیا نا تو وہ 72 کے 72 بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر امام نے سند دی، اور وہ سند یہ تھی، میرے یارو اس وقت دنیا میں تم سے بہتر کسی کا ساتھی نہیں ہوگا. یعنی 72 کو بہتر ہونے کی سند امام نے کربلا میں دی. لیکن جب وہ خیمے میں بیٹھے تھے، چراغ روشن ہو گیا،
اب میں کبھی کبھی اس بات پہ سوچتا ہوں کہ یار ہم لوگوں کو اگر کسی نے پوچھ لیا تو ہم جواب کیا دیں گے، لیکن یہ روایت ملنے کے بعد ایک طاقت ہوتی ہے نا، بزرگوں کی باتیں طاقت دیتی ہے۔ شیخ عبدالتواب صاحب نے لکھا کہ امام نے اسی وقت جب سب شہادت کے لیے تیار ہو گئے کہ صبح آپ کے نام پر، آپ کے دین، نانا کے دین کے نام پر گردن دیں گے، تو امام نے فرمایا جب سب راضی ہونا کہ گردن دو گے، کہا عام شہید کے لیے حکم یہ ہے کہ آخری سانس میں جنت دیکھتا ہے، عام شہید کے لیے حکم یہ ہے کہ آخری سانس ہو تب جنت کا دیدار ہوتا ہے، اور میں مظلوم اور مجبور بنا کر کربلا نہیں آیا ہوں۔ اگر مجبور اور مظلوم ہوتا تو نانا کی گود میں ہی جبریل نے خبر دے دی تھی۔ جبریل جیسے میرے بابا کے لیے حفاظت کے لیے آ سکتے ہیں میدان بدر میں، ہجرت کے موقع پر بستر پر کھڑے رہ سکتے ہیں، تو کیا حسین کے لیے جبریل نہ آئیں گے؟ یعنی میں مجبور نہیں ہوں، اور اس کا ثبوت دیتے ہوئے فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرے گھر والوں، جس رب کے نام پر گردن دینے کے لیے تیار ہو اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھاؤ۔ راتوں رات امام نے ایسے چہرے بلند کروائے، نگاہیں اٹھتے ہی سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ کربلا کے میدان سے بیٹھ کر جنتی محل دیکھ رہے ہیں۔ شہادت میں زخم لگا نہیں ہے، صبح شہادت ہوگی، راتوں رات امام دکھا رہے اور بتا رہے کہ کوفیہ علی کے بیٹے کو مجبور نہ سمجھنا، تم تو کوفہ کی حکومت اور سلطنت کی بات کر رہے ہو، کربلا میں بیٹھا بیٹھا حسین اپنے ساتھیوں کو جنتی محل بانٹ رہا ہے۔